نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا وحبيبنا ومحسننا ومعيننا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغياثنا ومغيثنا وأغثنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا جميل أجملنا حسين أحسننا فضيل أفضلنا سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سلام تمام پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جن کا ذکر سماعت کر رہے ہیں وہ ہستیاں کیسی ہستیاں ہیں؟ تب سے لے کر اب تک آپ ذکر کو سماعت کر رہے ہیں اور ذکر سے اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ چند منٹ ان ہستیوں کی شان پر ہلکی سی بات کرنی ہے، آپ کے گوش گزار دل میں بٹھا کر لے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس ذکر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ ہستیاں کیسی ہستی ہیں؟ جب حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوتے، توجہ ہے نا آپ سب کی، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو سفید چادر میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی گود مبارک میں اٹھاتے ہیں۔ پاس حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں، علی اس کا کوئی نام رکھا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہوتے بھلا میں نام رکھوں؟ آپ کے ہوتے میں نام رکھوں؟ میرے ذہن میں ایک نام موجود ہے، میں جناب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حرب نام موجود ہے، آپ جو بہتر سمجھیں وہ نام فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، علی تم میرے انتظار میں ہو کہ میں نام رکھوں، میں بھی کسی کے انتظار میں ہوں کہ وہ نام رکھے گا۔ تم انتظار میں ہو میرے کہ میں نام رکھوں، میں بھی کسی کے انتظار میں ہوں کہ وہ نام رکھے گا۔ یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اشارہ اللہ کی جانب تھا، اللہ کی طرف چلا گیا۔
اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل، عرض کیا جی رب جلیل، کہا اے جبریل یہ بات ہماری بارگاہ میں آ گئی، اب اس بچے کا نام ہم سے رکھوایا جا رہا ہے، جاؤ میرے نبی کے پاس، جبریل جاؤ یہ نام میری طرف سے لے جاؤ اور جا کر کہنا ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام شبیر تھا، اس بچے کا نام اسی نسبت سے شبیر رکھ دیجئے۔ اب جو اللہ بھیجتا ہے اور جبریل لے کر آتے ہیں اسے وحی کہتے ہیں۔ اب پورا قرآن مجید جبریل امین لے کر آئے ہیں۔ اب اللہ اگر چاہے تو ڈائریکٹ بات اپنے نبی سے کر سکتا ہے، اللہ کو اختیار ہے۔ اللہ چاہے تو ڈائریکٹ بات اپنے نبی سے کر سکتا ہے، تو پھر تیسرا بندہ بیچ میں کیوں ڈال رہا ہے؟ تیسرا بندہ کیوں ڈالا ہے بیچ میں؟ اس کی وجہ ہے وہ بات جو اللہ نے ہم تک پہنچانی ہے، اس بات کو پہنچانے کے لیے اللہ نے تیسرے بندے کو بیچ میں رکھا ہے، جو بھیج رہا ہوں جبریل کے ہاتھ، یہ پیغام ہے میرے نبی جبریل کے ذریعے تم تک اور تمہارے ذریعے سارے بنی ہوئے انسان تک، ان تک میرا پیغام بھجوا دو۔ اس لیے جو جبریل لے کر آتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے انسانوں کے لیے ہوتی ہے، اور سارا قرآن مجید وہی ہے۔ پورے قرآن مجید کو پڑھا جائے تو ثواب ملتا ہے، پورے قرآن مجید کو پڑھا جائے تو بولے نا تو ثواب ملتا ہے۔ اب نام حسین بھی نام شبیر جب جبریل امین لے کر آئے تو آپ نے آ کر عرض کیا حضور اللہ فرماتا ہے ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام شبیر تھا، اس بچے کا نام بھی شبیر رکھ دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عربی میری زبان تو عربی ہے، اے جبریل شبیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگے حضور شبیر کو عربی میں حسین کہتے ہیں، بس آپ نے فرمایا اللہ کی مرضی اور اس کے نبی کی مرضی سے اس بچے کا نام حسین رکھا جاتا ہے۔ اب جتنی بار بھی حسین کہا جائے گا اتنی بار اس پر اجر و ثواب بھی دیا جائے گا۔ آپ سب نے یا حسین کہنا ہے، میں کہتا ہوں لبیک، تو آپ سارے کہیں گے یا حسین۔ تیار ہیں؟ لبیک لبیک، ایسے جتنا پٹھوں میں زور ہے نا زور لگا کر بولیے، آواز مدینہ شریف سے ٹکرا کے آئے پوری محفل کا بیڑا پار ہو جائے۔ لبیک 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 لبیک۔ جتنی بار بھی زبان سے نکلے گا اتنی بار اجر و ثواب دیا جائے گا۔ آخری روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دونوں بچوں نے تحریریں لکھی۔ تحریر کہتے ہیں رائٹنگ کو، جو پہلی تحریر لکھی جاتی ہے تو اس پر والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، اس پر والدین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب حضرت امام حسن نے بھی تختی پر ایک تحریر لکھی اور حضرت امام حسین نے بھی تختی پر ایک تحریر لکھی، اور دونوں شہزادے تحریریں لے کر اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آئے۔ جنتی جوانوں کے سرداروں کے ہاتھوں میں قلم تھا اور تحریریں لکھ رہے، جنتی جوانوں کے سرداروں کے ہاتھ میں قلم تھا اور تحریر لکھی، اور فیصلہ کن سے؟ شیر خدا سے کروا رہے ہیں۔ جب شیر خدا کے پاس آپ پہنچی، تحریریں دکھائیں اور عرض کیا حضور فیصلہ فرمائیں کس کی تحریر زیادہ پیاری ہے، حسن کی زیادہ پیاری ہے یا حسین کی زیادہ پیاری ہے؟ اب آنکھوں کی چمک دیکھی، چہروں کی رعنائیاں دیکھی، دل کی خوشی دیکھی، عالم دیکھا حضرت علی المرتضیٰ نے، تو دیکھنے لگے کہ جنتی جوانوں کے سرداروں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریروں کے فیصلے میں کروں، حسن کو رکھوں کہ حسین کو رکھوں؟
حسن کو رکھوں یا حسین کو رکھوں؟ اچھا مائیں تو سنبھال لیتی، مائیں تو ایسا پیار دیتی ہیں اپنے بچوں کو کہ بچوں کو برابری کے طور پہ برابر رکھ کر سنبھال لیتی ہیں۔ ماؤں کو طریقہ ہے، ماؤں کو سلیقہ ہے۔ دل میں خیال آیا کیوں نہ ان بچوں کو ان کی ماں کی طرف بھیج دوں، ان بچوں کو ان کی ماں کی طرف بھیج دوں۔ کہا بیٹا تختیاں تو بڑی پیاری ہیں، مجھ سے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تم دونوں یوں کرو اپنی اماں جان کے پاس چلے جاؤ۔ دونوں شہزادے اپنی اماں جان کے پاس چلے گئے اور جا کر کہتے ہیں اماں جان بتائیے کس کی تحریر زیادہ اچھی ہے؟ حسن کہنے لگے اماں جان یہ میری تحریر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عرض کرنے لگے اماں جان یہ میری تحریر ہے، بتائیں کس کی تحریر زیادہ پیاری ہے؟ ہم پہلے ابا جان کے پاس گئے ہیں، بابا جان کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا، کہا مجھ سے فیصلہ مشکل ہے، ان سے فیصلہ کروا لو، آپ کے پاس آئے ہیں، بتائیں کس کی تحریر سب سے پیاری ہے؟ اب فیصلہ کن کے پاس آیا ہے؟ خاتون جنت کی بارگاہ میں، ساری عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار کی بارگاہ میں، سارے جنتی جوانوں کے سرداروں کی تحریروں کا فیصلہ آیا ہے، خوشخطی کا فیصلہ جنتی عورتوں کی سردار کی بارگاہ میں۔ آپ نے چہروں کی چمک دیکھی، رعنائی دیکھی اور دل کا حال دیکھا تو ارشاد فرمایا بیٹا یہ تو مجھ سے بھی مشکل ہو رہا ہے، یوں کرو انہیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ، یوں کرو انہیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ۔ دونوں شہزادے بھاگتے بھاگتے نانا جان کے پاس گئے۔ نانا جان پہلے بابا جان کے پاس گئے، پھر اماں جان کے پاس گئے ہیں، اب آپ کے پاس آئے ہیں۔ تحریریں دیکھیے، حسن کہتے ہیں یہ میری تحریر ہے، حسین کہتے ہیں یہ میری تحریر ہے۔ نانا جان کس کی تحریر سب سے پیاری ہے؟ کہا علی انتظار کر رہے تھے فاطمہ کے فیصلے کا، اب فاطمہ انتظار کر رہی ہے میرے فیصلے کا، اب میں بھی انتظار کر رہا ہوں کسی اور کے فیصلے کا۔ علی فاطمہ کے فیصلے میں انتظار میں تھی، فاطمہ اب میرے فیصلے کے انتظار میں ہے، اور میں بھی تمہاری تحریریں دیکھنے کے بعد اب کسی اور کے فیصلے کے انتظار میں ہوں۔ بارگاہ میں بات چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کن کا ذکر سن رہے ہیں؟ جن کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ آپ کن کا ذکر سماعت کر رہے ہیں؟ جن کی لکھائیوں کے فیصلے اللہ کر رہا ہے، آپ ان کا ذکر سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بات پہنچ گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل، عرض کیا جی رب جلیل، کہا جبریل یہ فیصلہ علی کے پاس گیا، وہاں سے علی کی عدالت سے یہ فیصلہ فاطمہ کے پاس گیا، اس عدالت سے یہ فیصلہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، اب وہاں سے یہ فیصلہ ہمارے پاس آیا ہے۔ فیصلہ ہم کریں گے، ہم ضرور کریں گے، صرف فیصلہ ہی نہیں کریں گے، دونوں بچوں کا منہ بھی میٹھا کرائیں گے۔ اب منہ میٹھا کیسے ہونا تھا؟ ہم تو کراتے ہیں رسگلوں سے، گلاب جامن سے، برفیوں سے، وہ اللہ ہے، وہ آسمانوں والا ہے۔ جبریل عرض کیا جی رب جلیل، اللہ کیسے منہ میٹھا کروانا؟ کہا جنت میں چلے جاؤ، کہا جنت میں چلے جاؤ، وہاں سے جا کر ایک میٹھا سیب اتار کر لاؤ، وہ میٹھا سیب لے کر آؤ اور ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ جبریل سیب لائے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب دونوں شہزادے دیکھ رہے ہیں، دونوں شہزادے دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کس کو؟ جبریل کو۔ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ سارے بولیے نا، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین بھی دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جبریل نے سیب کو ہوا میں اچھالا اور کہا جبریل اب اپنا نوری پر مار اور اس کے دو ٹکڑے کر دے، ایک ٹکڑا گر جائے حسن کی تختی پر، ایک ٹکڑا گر جائے حسین کی تختی پر۔ بس جب ٹکڑے گرے دونوں بچوں کی تختیوں پر
اور وہ بچے دیکھ رہے تھے جبریل آسمان سے آیا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، بس اللہ نے فیصلہ کر دیا منہ میٹھا کر لو، مجھے تم دونوں کی تحریریں پسند آئی ہیں، دونوں کی تحریریں برابر ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے جو جنت میں جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ ادریس علیہ السلام جنت میں گئے واپس نہیں آئے، جو جنت کی چیزیں کھائے وہ زمین پر آتا ہے۔ اللہ غنی۔ جبریل امین نے کہا ادریس علیہ السلام آپ جنت سے واپس چلے جائیے، آپ کو مرنے کے بعد ہی جنت میں آنا پڑے گا۔ کہا مر تو میں گیا ہوں ایک مرتبہ، مرنے کے بعد ہی تو جنت میں آیا ہوں۔ کہا یہاں پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم رکھیں گے۔ کہا تو پھر یہ باقی جو یہاں پر لیل و نہار ہیں، یہ فرشتے جنت میں، یہ حوریں جنت میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہیں۔ کہا یہ تو ان کے خادم ہیں، ان کے نوکر ہیں۔ کہا تو پھر مجھے بھی ان کا خادم سمجھ لو، نوکر سمجھ لو، جب وہ آئیں گے تو میں ان کا استقبال کروں گا، مگر جنت سے نہیں جانا۔ قربان جائیں ان کی شانوں پر کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے جنت کے پھل کھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ذکر کو سننے سمجھنے والا بنائے۔ اور نماز میں مفتی صاحب نے بھی ایک بات کی ہے، آپ اسی بات کو لے جائیے گا۔ نماز میں جب آئے اللہم صلی علی، بولیے نا، محمد وعلا، بس جب آل محمد آئے نا تو شہداء کربلا کو ضرور یاد رکھیں۔ نماز قبول ہی نہیں ہوگی آپ کی، نماز آپ کی مقبول ہو جائے گی۔ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہی ہیں نا، جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی نماز میں عشق یہی ہے کہ یاد رکھا جائے، جب بھی نماز میں وقت آئے کیا کہنے کا؟ اللہم محمد وعلا آل محمد۔ جب یہ آل محمد کا نام آئے تو شہداء کربلا کو یاد رکھیں گے نا، رکھیں گے نا۔ اچھا ایک اور وظیفہ چھوٹا سا کر لیتے ہیں۔ بیماری کو ہٹانے کے لیے یا کسی بھی شر کو ہٹانے کے لیے آسان سا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، ابھی ہم کریں گے اور آپ اس کا اثر ابھی دیکھیں گے۔ جو توجہ سے میرے ساتھ اس ذکر کو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ آپ میرے ساتھ توجہ سے ذکر کیجئے گا، میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ یہ ذکر اللہ اکبر ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس میں دونوں ہاتھ بلند کرنے ہوں گے اور مٹھیوں کو زور سے بند کرنا ہوگا۔ دونوں ہاتھ بلند کرنے ہوں گے یوں، ابھی آپ نیچے رکھیے ذرا دیکھیے مجھے میں کیا کرتا ہوں۔ اس طرح دونوں ہاتھ ہم بلند کریں گے اور مٹھیوں کو زور سے یوں بند کریں گے، اور پھر ہم سارے مل کر کہیں گے اللہ اکبر۔ کیا کہیں گے؟ پھر آپ انتظار کریں گے کہ میں دوسری بار کہوں دوبارہ۔ جب میں کہوں پڑھیے تو آپ پھر سے میرے ساتھ مل کر اللہ اکبر کہیں گے ایک آواز کے ساتھ۔ پھر سے آپ ٹھہر جائیں گے، میں پھر سے کہوں گا پڑھیے، آپ پھر سے میرے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ پھر سے ٹھہر جائیں گے، پھر سے میں کہوں گا پڑھیے تو آپ پھر سے کہیں گے اللہ اکبر۔ ہم مل کر یہ ذکر کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ذکر آپ کی روحوں پر اپنے اثرات مرتب کرے گا۔ اس ورد کو یاد رکھیے گا، جب بھی کبھی مشکل آئے اس ورد کو کیجئے گا، آپ کی مشکل ٹل جائے گی، اسی وقت اللہ کی رحمت آپ کی مدد کو آ جائے گی۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے اور مٹھیوں کو زور سے بند کیجئے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے، مکمل اونچا کیجئے، مکمل اونچا کیجئے جیسے میں نے کیے ہوئے ہیں، اور مٹھیوں کو زور سے بند کیجئے اور میرے ساتھ مل کر اللہ اکبر پڑھیں گے۔ اور جب میں دوبارہ کہوں گا پڑھیے تو آپ پھر سارے ایک آواز سے مل کر پڑھیں گے۔ پڑھیے اللہ اکبر۔ پٹھوں میں جتنا زور ہے نا سارا لگا کے بولنا ہے۔ آج زمین سے عرش برین پر خبر جائے کہ میرا نام لینے والے میرا نام لے رہے ہیں۔
پھر پڑھیے اللہ اکبر، 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 پھر پڑھیے اللہ۔ اپنے ہاتھ نیچے کر لیجیے۔ جنہوں نے تو پڑھا ہے اپنی روحوں پر غور کر لیجیے، اپنے وجود پر غور کر لیجیے۔ اس ذکر نے اپنا اثر آپ کے وجود پر چھوڑ دیا ہے۔ کبھی بھی مشکل آئے، کوئی شر آئے یا بیماری نہ جاتی ہو، 6 مرتبہ اس طرح ہاتھ بلند کر کے اپنے گھر میں یا کسی جگہ پر بھی مٹھیوں کو زور سے بند کر کے بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں گے، اسی وقت اللہ کی مدد آپ کے پاس آ جائے گی۔ مجھے ایک نعت شریف کا کہا گیا ہے، اس میں نعت شریف پڑھتے ہیں اور پھر دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اس ذکر کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ دوائی ہے، یہ میڈیسن ہے۔ درود پاک سارے مل کے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا،
کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اور محبتیں حضور سے ہونی چاہیے، محبتیں حضور سے۔ محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، سن میری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے،
میری تو گستی کی کیا میرے غریب نواز جو مل رہا ہے یہ سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار رضا میں بے قرار رضا میرا قرار آپ سے ہے میں بے قرار رضا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے یہ نعت تو ہوتی ہی ہے مگر یہ پیغام بھی ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے. یہ میری طرف سے بھی اتنا ہی تھا، آپ کی طرف سے بھی اتنا ہی تھا. اللہ میری طرف سے بھی قبول فرمائے اور آپ کی طرف سے بھی قبول فرمائے. اور جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. کوئی بھی ہم میں سے بے مراد نہ رہے. آج جتنے بھی آئے ہیں اللہ سبھی کو بامراد فرمائے. تمام مل کر میرے ساتھ 1-2 منٹ یہ ورد کیجئے. الا اللہ 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 بولو 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 الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ بولو الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ بولو الا اللہ الا اللہ بولو الا اللہ الا اللہ بولو الا اللہ 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 بولو الا اللہ الا اللہ بولو الا اللہ الا اللہ بولو الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ بولو 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 الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے یوں جیسے میں نے رکھا ہے، اسی طرح آپ بھی رکھ لیجئے اور میرے ساتھ مل کے یہ ورد کیجئے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے ہاتھ کو دل پر ہی رکھیے. دل پہ رکھنے سے یہ ڈائریکٹ اثر دل پہ کرتی ہے چیز. آپ محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے قلوب کو منور فرمائے اور پاک اور صاف فرمائے. ہاتھ رکھیے اور میرے ساتھ ورد کیجیے. اللہ ہو 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری ذکر جو چاہے اپنے ذکر کو اور بھی منور کرنا اور اپنے قلوب کو منور کرنا تو جہاں ہاتھ رکھا ہے دل پر یہاں پر گنبد خضرا کا نقش دیکھ سکے تو دیکھیں. اگر دیکھ لیا ان چند سیکنڈ میں تو کام بن جائے گا. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اے اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا پڑھنے سننے میں کوئی غلطی کوئی کوتاہی اس کی معافی عطا فرما. صحیح کلام پاک کا ثواب تیری بارگاہ عالیہ میں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں خدیتاً تحفتاً عاجزانہ مسکینانہ فقیرانہ پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. صحیح کلام پاک کا ثواب حضور علیہ السلام کی طفیل حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین و مومنات دنیا سے جا چکے جملہ انبیاء جملہ صحابہ جملہ شہداء جملہ اولیاء حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ
سیدنا حضرت امام علی الحق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدنا حضرت امام علی الحق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی آل پاک، خاندان پاک، تعلق دار، خدمت گزار، جتنے چھوٹے بڑے جہانی فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہم انت اللہ الملک الحق الذی لا الہ الا انت ربی وانا عبدک عملت سوءا وظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا كلها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب يا غفور يا شكور يا حليم يا كريم يا حكيم يا رب جبرائيل يا رب ميكائيل یا رب اسرافیل یا رب عزرائیل یا رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مددی 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 اللهم إني أسألك أتوسل إليك بتوحيدك وتمجيدك وتحميدك وتحليلك وتكبيرك وكبريائك وكمالك وجمالك ورأفتك ورحمتك وعلوك ووقارك وعلمك ولقائك ومنك وبهائك وجمالك وجلالك وسلطانك وعظمتك وقوتك وقدرتك وإحسانك وامتنانك عفوك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ، ان بانیان محفل نے، گھر والوں نے جس ذوق سے شوق سے، اس انتظامیہ نے جس ذوق سے شوق سے تیرے اور تیرے نبی اور تیرے ولیوں کے ذکر کی محفل کا اہتمام کیا، انتظام کیا، اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اللہ میاں محمد جنید، ان کے والد صاحب، ان کی والدہ اور ان کے رفقا، اللہ ان کے بہن بھائیوں پر اپنے کرم کا سایہ فرما، ان کے تمام ساتھیوں پر اپنی رحمت کا سایہ فرما، بلکہ اس پورے خاندان پر اللہ اپنے کرم کا نزول فرما۔ اس پورے خاندان کو جس طرح شوق سے، یہ پیار سے، محبت سے تیرے نبی کی محفلیں سجاتے ہیں، اللہ ان کے عشق میں اور بھی ترقی عطا فرما، اللہ ان کے عشق میں اور بھی ترقی عطا فرما، ان کے عشق میں اور بھی بلندی عطا فرما دے۔ اللہ، ہم سارے حاضر ہیں، ہمیں قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اللہ ہماری خطائیں بخش دے، اللہ ہماری لغزشیں اور کوتاہیاں بخش دے۔ اے اللہ، ہمیں اس آگ سے محفوظ فرما کہ جس کے ذریعے تو ظالموں کو ڈراتا ہے، ظالموں کو دھمکاتا ہے۔ اللہ، ہم اس آگ سے پناہ مانگتے ہیں کہ جو تیری رضامندی سے، خوشنودی سے منہ پھیر لیتا ہے تو وہ آگ اس کی طرف لپک آتی ہے۔ اے اللہ، ہم اس آگ سے پناہ مانگتے ہیں جو کوسوں میل ہم سے دور ہے، مگر اس کی تپش اتنی تیز ہے کہ وہ دور ہونے کے باوجود بھی ہمارے قریب ہے۔ اللہ، ہم اس آگ سے پناہ مانگتے ہیں جس میں روشنی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اے اللہ، ہم اس آگ سے پناہ مانگتے ہیں کہ جس کے سامنے گڑ گڑایا جائے
تو وہ رحم نہیں کرے گی، اور کوئی فروتنی سے خود کو اس کے سامنے پیش کر دے تو وہ اس کا بھی لحاظ نہیں کرے گی۔ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ان دوزخ کے بچھوؤں سے جن کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ان دوزخ کے سانپوں سے جو دانت پیستے ہوئے پھنکارتے ہوئے آتے ہیں۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں دوزخ کے اس ہولناک پانی سے جو دوزخیوں کو پلایا جائے گا، جس سے انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور دل پسلیاں چیر کر باہر نکل آئے گا۔ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تجھ سے، اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اللہ اور بھی رحمت نازل فرما تیرے نبی پر، تیرے نبی کی آل پر، اور بھی رحمت نازل فرما۔ اللہ صبح بھی نازل فرما، شام میں بھی نازل فرما۔ جب صبح و شام کے اوقات 24 گھنٹوں کے بھی اوقات ختم ہو جائیں تو ان پر اور بھی رحمت نازل فرما۔ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ایسی آگ سے جو ایک دوسرے پر ہی حملہ کر دیتی ہے، ایک آگ دوسری آگ پر حملہ کر دیتی ہے۔ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ایسی آگ سے تیری کہ اللہ جو آگ دوسری ساتھ والی آگ کو ہی کھا جاتی ہے۔ اے اللہ حمد ہے تجھ کو، حمد ہے تیری کہ جب بھی ہم تیری بارگاہ میں حاجت لے کر حاضر ہوتے ہیں تو تو ہمارے گناہ نہیں دیکھتا، ہماری حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعریف ہے تیری، تیری ہی تعریف ہے، تو ہی حمد کے لائق ہے کہ جب ہم گناہوں کی پٹاریاں دفتر کھول کر تیری بارگاہ میں بخشش طلب کرتے ہیں تو تو ہم سے رخ نہیں پھیرتا ہے، بلکہ ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بعض خوش نصیبوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ حمد ہے تیری، تعریف ہے تیری، تعریف ہی کے لائق ہے ذات تیری، بلند و برتر ہے میرے مالک تیری ذات۔ جب ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ضرورتوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اے پروردگار تیری رحمت ہم سے رخ نہیں پھیرتی ہے، تیری رحمت ہمیں اپنی چادر میں لے لیتی ہے۔ اے پروردگار تعریف کے لائق ہے تیری ذات، ساری تعریفیں تیرے ہی واسطے ہیں۔ اللہ ہم جتنے حاضر ہیں ہم میں سے کوئی بھی بے مراد نہ رہے، سبھی کو با مراد فرما دے۔ اللہ سبھی کو با مراد فرما دے۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے میرے مالک تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے در پر نہ جائیں گے تو کدھر جائیں گے، کمزور طاقتور کے پاس نہ جائے گا تو کدھر جائے گا، بتا حاجت روا محتاج غنی کے در پر نہ جائے گا تو کدھر جائے گا۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، جس نے دعا کے لیے کہا اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ تیرا نبی فرماتا ہے کہ جب کوئی مجھ سے تو کہتا ہے جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے خالی بھیجتے ہوئے۔ ہم فقیر، ہم تیرے فقیر، ہم تیرے بھیکاری، ہم تیرے محتاج حاضر گئے، مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں عطا فرما دے، اے پروردگار ہمیں عطا فرما دے۔ آج کے اس اجتماع سے کوئی خالی نہ جائے، آج کے اس اجتماع میں ہم میں سے کوئی بھی مقروض ہے تو مالک آج قرضے سے نجات کے اسباب بنا دے۔
جن کے رزق میں برکت نہیں تو آج برکت عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے خالق، جو جیسی حاجت لیے بیٹھا ہے اس کی ویسی حاجت پوری فرما دے۔ کوئی بیمار ہے تو آج دائمی شفا عطا فرما دے، کوئی بیمار ہے تو دائمی شفا عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھنا، تو مالک ارض و سما ہے، تیری رحمت غضب پر غالب ہے۔ آج جتنے آئے ہیں سبھی کے دامنوں کو رحمتوں سے بھرپور فرما دے، سبھی کے قلوب منور فرما دے۔ جتنے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، ہمارے آقا کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اللہ نماز میں جب بھی آئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تب ہمیں اپنے نبی اور ان کی آل کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔